آج کے براڈر ویو کے اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے ذرا یہ اسٹوری ملاحظہ فرما لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی نئے سروے کی رزلٹ جاری کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ کرپٹ ملک جو ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے 46% لوگ جو ہیں یہ پبلک فیسلٹیز اور سروسز کے استعمال کے لیے اپنے پرسنل کنیکشنز کو استعمال کرتے ہیں یا پھر برائب دیتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے لوگوں میں سے 32% ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ رشوت دینے یا ذاتی کنیکشن استعمال کیے بنا انڈیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، جبکہ 50% لوگ ایسے تھے جن سے رشوت باضابطہ مانگی گئی، یعنی ان سے خود رشوت کی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ ہوئی تھی، جب جا کے ان کا کام ہوا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے یہ جو رپورٹ ہے ان کی گلوبل کرپشن بارومیٹر ایشیا کے نام سے، یہ رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے، جس میں 17 ملکوں کے 20,000 لوگوں سے زائد لوگ جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی، اور ان کے مطابق انڈیا ساؤتھ ایشیا کا سب سے کرپٹ ملک ہے، جس کے بعد کمبوڈیا اور پھر انڈونیشیا آتے ہیں، یعنی یہ 3 ٹاپ کے کرپٹ ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں۔ جبکہ ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے کم کرپشن والے ملک ہیں وہ مالدیپ، جاپان اور ساؤتھ کوریا اور نیپال بھی ہے اس میں، اور نیپال کے لوگوں کو واقعی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے وہاں پر کام کیا ہوا ہے کرپشن کے خلاف۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے، اور یہ اصل مدعا ہے کام کا کہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیا کو اس پہ دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ ٹاپ کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی جگہ کون سا ایشو انڈین میڈیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے فی الحال؟ جناب، کرپشن کوئی سٹوری ہی نہیں ہے انڈین میڈیا کے نزدیک، بلکہ اس وقت کئی قسم کے فضول ایشوز کے ساتھ ساتھ لو جہاد ایک اہم ترین مدعا بنا ہوا ہے انڈین میڈیا میں۔ وہ یوں کہ ایک تو انڈیا کی جو اتر پردیش اسٹیٹ ہے، اس کے سی ایم آدتیہ ناتھ، جو کہ اپنی گندی زبان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کافی بدنام ہے پہلے ہی، انہوں نے اس مدعے میں اپنا منہ کھولا ہوا ہے غیر ضروری طور پہ۔ اور اس کے بعد دوسرا جو انڈیا کی وشو ہندو پریشد پارٹی ہے، جو کہ RSS کی ذیلی جماعت ہے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ لو جہاد کر کے انڈیا کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا لفظ ہے کہ ڈیموگرافی لو جہاد سے چینج ہونے جا رہی ہے، یعنی یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ لو جہاد کر کے انڈیا کی میجورٹی قوم بننا چاہتے ہیں اور ہندوؤں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو وشو ہندو پریشد ہے یہ RSS سے ایفیلیٹڈ ایک جماعت ہے، تو بڑی تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے بیانات اصل میں انڈیا کے اندر جو اصل ایشوز ہیں کرپشن وغیرہ کے، ان سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی آگے لوگ اس میں بزی ہوتے ہیں لو جہاد وغیرہ میں، اور پیچھے جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرپشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ریئل ایشوز پہ پھر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ جیسا کہ اسی اسٹوری میں دیکھ لیں کہ ایشیا میں انڈیا ٹاپ پہ آیا ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں، لیکن ڈسکس ہو رہا ہے لو جہاد، کرپشن نہیں ڈسکس ہو رہا۔ بہرحال وشو ہندو پریشد کے جو صدر ہیں الوک ناتھ بابو، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہوا ہے جس سے آپ کو بھی یقیناً ان کی عقل پر حیرت ہوگی کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ لو جہاد سے 90 کروڑ ہندو جو انڈیا کے رہتے ہیں ان کو 25 کروڑ مسلمان اقلیت بنا دیں گے، یعنی مسلمان کوئی 20 سے 25 کروڑ ہیں، یہ 90 کروڑ ہندو جو پاپولیشن ہے ان کو اقلیت بنا دیں گے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس کے ذریعے انڈیا کی ڈیموگرافی چینج کر دیں گے، اور اس قسم کی حرکتیں کر کے مسلمان اپنی آبادی جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں انڈیا میں۔ اس لیے VHP نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایسے قانون لازمی طور پر بنایا جائے جس سے لو جہاد کو روکا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو عورت سے شادی کر بھی لے تو اس پہ بین ہونا چاہیے، بالکل سخت بین۔ اچھا، آپ کو ویسے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قانون ہے یہ ہٹلر بنا چکا ہے پہلے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو جو کرسچن عورتیں تھیں ان سے شادی کرنے پہ بین لگایا ہوا تھا۔ اب یہی جو قانون ہے، سیم اسی قسم کے ہٹلر کے قانون اب انڈیا میں بھی اس قسم کی مانگ ہو رہی ہے کہ وہی قانون ان کو بھی چاہیے۔ تو VHP نے کہا ہے کہ اس پہ بین ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان شادی کر رہا ہے کسی نان مسلم یا ہندو عورت سے، لیکن ہاں اگر کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے شادی کرے تو مکمل پروٹوکول اس کو حاصل ہونا چاہیے اور سپورٹ حاصل ہونی چاہیے اس کو، تاکہ ہندو ڈیموگرافی چینج ہونے سے بچ سکے۔ دنیا میں غالباً انڈیا وہ واحد ملک ہے ناظرین جہاں کی اکثریت کو ہمیشہ یہ ڈر ستائے رکھتا ہے کہ اقلیت انہیں آؤٹ نمبر نہ کر دے۔ دیکھیں، شادی ایک سوشل اور مذہبی رسم ہے اگر دیکھا جائے تو،
اور عجیب بات یہ ہے کہ ہندوازم کی جو 4 سب سے مقدس ترین کتابیں ہیں، یعنی ہندوازم کا اگر آپ دیکھیں پہلے تو اس کا نام ہندوازم نہیں سناتن دھرم ہے، اور ہندوازم کیونکہ VHP اور RSS والوں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ بہرحال سناتن دھرم کی جو سب سے مقدس کتابیں ہیں یہ وید کہلاتی ہیں، اور 4 وید ہیں، یعنی اس میں رگ وید ہے، سام وید ہے، یجر وید ہے اور اتھروا وید ہے۔ اور ان میں سے ایک بھی ورس ایسی نہیں ہے، ان 4 ویدوں میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ کسی ہندو عورت کو کسی نان ہندو سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مذہب میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انتہا پسند ہندو اسے مذہبی رنگ دیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جو ہندو عورتیں ہیں ان کو دوسری جگہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تو مسلمان مرد کو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جو عورت ہے اس سے شادی کی اجازت ہے مسلمان مرد کو، لیکن ان کے علاوہ جو آئیڈل ورشپرز ہیں یا پھر جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان سے شادی کی اجازت مسلمان مرد کو نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو عورت سے شادی کر بھی لے تو مسلم اسکالرز کے نزدیک یہ غیر مناسب بات ہے، جبکہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی کر بھی لے، اگر مسلمان عورت شادی کر لیتی ہے تو اسلامی لاز کے حساب سے یہ ویسے ہی ناٹ الاؤڈ ہے۔ اور اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ جوز اور کرسچنز کو دیکھیں تو مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ان مذہبوں کی ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں یہ قابل احترام ہیں، اور اس وجہ سے اگر کوئی جیو یا کرسچن عورت مسلمان کے گھر میں آتی ہے تو اس کو ریلیجیس ڈسکرمنیشن فیس نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ان شخصیات کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت ان مذہب کے لوگوں میں جاتی ہے، کرسچنس ہو گئے یا جوز ہو گئے، تو وہاں پر اس کو ڈسکرمنیشن مذہبی جو ہے فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ مذاہب اسلام کے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بہت ساری جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس وجہ سے اسلام نے مرد کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ شادی کر لے جوز اور کرسچنز سے صرف، اور مسلمان عورت کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اس کو ذرا ڈسکرمنیشن کی لیول سے دیکھنا غلط بات ہے، دراصل اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ لہذا اسلامی لاز بڑا مائکرو لیول کی ڈیٹیل ہے ان میں، وہ یہ بہت ہی کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود انتہا پسند جو ہندو ہیں اس کو بھی کنسپریسی سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہی خوف جو ہے یہ بنگلہ دیش کے سو کالڈ جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں اور آسام اور بنگال کی جو مسلم پاپولیشن ہے اس پہ بھی ہمیں یہی خوف نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو آبادی کو آؤٹ نمبر کر دیں گے، اور پھر یہی خوف ہمیں CAA اور NRC جیسے جو کنٹروورشل ایکٹس ہیں ان میں پھر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دراصل یہ یہاں سے ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جو سوشل بیماریاں ہیں یہاں سے ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال انتہا پسند ہندو جماعتوں کو اس خوف سے نکلنا پڑے گا، اور ان کو اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ دونوں صورتوں میں، یعنی اگر تو کوئی مسلمان کسی ہندو سے شادی کرتا ہے ہندو عورت سے تو خود اسلامی نقطۂ نگار سے یہ غلط ہے، اور اگر کوئی ہندو عورت اگر اسلام کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے تو یہ جو 4 وید ہیں، یجر وید، اتھروا وید، رگ وید اور سام وید، ان 4 میں سے کوئی ایک بھی وید ایسا نہیں جو اسے منع کر رہا ہے۔ اور مذہب جو ہے وہ روح کا معاملہ ہے، یہ ایک اسپریچول معاملہ ہے، تو روحوں کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی، لہذا دونوں صورتیں میں یہ مسئلہ انسان کی پرسنل لائف سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو لو جہاد وغیرہ جیسے فضول اور بے تکے جو سیاسی بل ہیں ان سے نہ جوڑا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا سوسائٹی کے لیے۔